اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم ومن لم یجد الماء وهو مسافر او خارج المصر بینه وبین المصر میل او اکثر یتیمم بالصعید۔ سنیں، یہاں تک مصنف ہدایہ نے وضو اور غسل کے احکام کو ذکر فرمایا، یعنی اس طہارت کا ذکر فرمایا جو طہارت کے پانی سے حاصل ہوتی ہے، پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اس طہارت کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ مٹی سے حاصل ہوتی ہے، چونکہ پانی سے طہارت حاصل کرنا یہ اصل ہے، اور مٹی سے طہارت یعنی تیمم کرنا اس کا خلیفہ، اور اصل کا حکم مقدم ہوتا ہے اور خلیفہ کا بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے بھی اصل کا حکم پہلے ذکر کیا اور خلیفہ تیمم کے حکم کو بعد میں ذکر کیا۔ تیمم کا لغوی معنی قصد، ارادہ، لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں طہارت حاصل کرنے کا ارادہ کرنا پاک مٹی سے، یہ تیمم ہے۔ کیا بیٹا؟ طہارت حاصل کرنے کا ارادہ کرنا پاک مٹی سے، تو پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا ارادہ کرنا یہ اصطلاح شرع میں تیمم ہے، تیمم۔ اگر انسان پانی نہ پائے اور وقت نماز ہو یا کوئی ایسی عبادت کرنا ہے جو بلا وضو کے صحیح نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر لے اور اس فعل کو کر لے۔ دلیل اس پر اللہ تعالی کا ارشاد مبارک فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پوری آیت کریمہ اس سے پہلے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا اپنی عورت کو چھو لے، او لامستم النساء، لامس لامستم النساء، یا تم نے عورت کو چھو لیا ہو، مراد اس سے جماع کر لیا ہو۔ مس بالید سے مراد ہمارے نزدیک ہاتھ سے چھونا نہیں ہے، مس سے مراد، لمس سے مراد ہاتھ سے چھونا نہیں ہے، بلکہ مراد جماع کرنا ہے۔ اب وہ حالت جنابت میں ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پاک پانی نہ پاؤ، ماء مطلق نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہور یعنی پاکی حاصل کرنے والی بنا دیا گیا، مسجد کو، پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور ایسا بنا دیا کہ ہم اس سے جب چاہوں طہارت حاصل کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ جن میں آپ کو فضیلت دی گئی ما قبل کی امتوں پر، ما قبل کے انبیاء پر، اور وہ انہی میں سے یہ ذکر فرمایا کہ ما قبل کے انبیاء کے لیے پوری زمین مسجد نہیں تھی، بلکہ ان کی عبادت گاہیں خاص تھیں، انہی جگہوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن مجھ پر اللہ نے، میری امت پر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد کر دیا گیا، ہم جہاں چاہیں اس جگہ پر
اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پہلے لوگوں کے لیے وضو کرنا ہی ضروری تھا، تیمم کا حکم نہیں تھا، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے تیمم کا حکم نازل فرمایا، اور اگر وہ پانی پر قادر نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت دی۔ اور بیٹا ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التراب طہور المسلم ولو الی 10 حجج ما لم یجد الماء، کہ مٹی یہ مسلم کے لیے طہارت ہے، مٹی مسلم کے لیے طہارت ہے اگرچہ 10 سال تک وہ پانی نہ پائے۔ تو اگر 10 سال تک بھی انسان کو پانی میسر نہ آئے، پانی نصیب نہ ہو 10 سال تک بھی وضو یا غسل کرنے کے لیے، تو وہ مٹی سے طہارت حاصل کرے، تیمم کرے، اس کے لیے یہ صحیح ہے۔ آیت تیمم جب نازل ہوئی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اس کا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، اسی قصے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب وہ قصہ کس جگہ پر پیش آیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس کے وقت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ سن 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض نے 5 ہجری کا ذکر کیا ہے۔ اور جگہ کے بارے میں بھی 2 قول ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کا، جب آیت تیمم نازل ہوئی تو یہ واقعہ کس جگہ کا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسی کا ہے، غزوہ مریسی، جس کو غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں۔ کیا بیٹا غزوہ مریسی کا واقعہ ہے، اور اسی کو غزوہ بنو مستلق بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے اس کی جگہ کے تعلق سے کہ یہ جو ہار کا معاملہ سامنے آیا تھا وہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر یہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اس کے راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کو گئی، اور جب ہم سفر میں تھے تو راستے میں جب ہم مقام بیدا میں پہنچے، مقام بیدا یا مقام ذات الجیش پہنچے، یعنی یا تو مقام بیدا کا ذکر ہے کہ جب ہم مقام بیدا میں پہنچے یا مقام ذات الجیش میں پہنچے، تو اس وقت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں وہاں پہنچ کر مقام بیدا میں یا مقام ذات الجیش میں میرا ہار گم ہو گیا میرا ہار گم ہو گیا، لہذا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اسی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور تمام صحابہ کرام اسی جگہ پر ٹھہر گئے اور ہار ڈھونڈنے لگے، یہ ہار ڈھونڈنے لگے۔ اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جس جگہ پر ہم سب ٹھہرے ہوئے تھے کہ پانی نہیں تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس وقت میں پانی موجود نہیں تھا۔ لوگ ہار تلاش کرنے میں لگے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، تو کچھ لوگوں نے میرے ابا جان حضرت ابو بکر سے آ کر میری شکایت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات عجیب ہے کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے رسول اللہ اور دوسرے لوگوں کو روکنا پڑا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق سے ان لوگوں نے شکایت کی، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی تھی اور کہا کہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بھی روکنا پڑا ہے اور دوسرے اور لوگوں کو بھی روکنا پڑا ہے، اور نہ ہم لوگ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر پانی ہو۔ تو جب یہ شکایت کی تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے، آرام فرماتے۔ ان کی یہ شکایت سن کر حضرت ابو بکر صدیق میرے بابا جان میرے پاس تشریف لائے، اور مجھے آنے کے بعد سخت کلامی سے بات کی اور مجھ پر غصہ کیا۔ وہ کہنے لگے، اے عائشہ، تم نے رسول اللہ اور تمام لوگوں کو ایسی جگہ میں روک دیا ہے جہاں پر پانی بھی مہیا نہیں ہے، یہاں پر وضو کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے،
اور لوگوں میں سے کسی کے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بابا جان نے مجھے ڈانٹا، لیکن میں آپ کی باتوں کو خاموشی سے سنتی رہی اور کچھ نہ بولی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے کوک میں کچوکے لگائے اور مجھے سختی سے برا بھلا کہا کہ تم نے ان لوگوں کو سب کو روک دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں صرف اس بنیاد پر خاموش رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے آرام فرما رہے تھے، سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور میں خاموشی کے ساتھ آپ کی اس گفتگو کو سنتی رہی۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پتہ چلا کہ پانی موجود نہیں ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور جب اونٹ اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے میرا ہار نکلا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی بزرگی اور کرامت ہے۔ اولاد کی بزرگی اور کرامت ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ یہ جو بزرگی یہ جو حکم ہمیں ملا ہے یہ حضرت ابوبکر کی اولاد کی بزرگی کی وجہ سے ملا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے اونٹ کو کھڑا کیا گیا تو ہار اس اونٹ کے نیچے سے مل گیا اور اس اونٹ کے نیچے میرا ہار موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے حکم تیمم کو نازل فرمایا۔ مصنف ہدایہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، کہ انسان جو پانی نہ پائے اور وہ مسافر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا پانی نہ ہو جس سے وہ وضو کر سکے اور اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، اور حال یہ ہے کہ وہ انسان مسافر ہے لیکن شہر سے باہر ہے، مسافر ہے شہر سے باہر ہے اور اس کے شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے، یعنی اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے یا 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، پاک مٹی سے تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے۔ دلیل اللہ رب العزت کا یہی ارشاد گرامی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اور دوسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ارشاد مبارک کہ مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگرچہ 10 سال تک ہو، اور اگر وہ 10 سال تک بھی پانی پر قدرت نہ پائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں سفر کر کے اپنے اہل کے یہاں جاتا اور مجھ کو حدث لاحق ہوتا تو میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا الصعید الطیب وضوء المسلم، کہ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ 10 سال تک ہو تو جب تک وہ پانی نہ پائے تب تک مٹی سے تیمم کرتا رہے، پھر جب پانی پائے تو اپنے پانی سے اپنے جسم کو دھو لے۔ امام صاحب ہدایہ علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر ایک بات یہ کہی ہے کہ 1 میل دور ہونا، پانی 1 میل دور ہو، یہی معتبر ہے، یہی قول مختار ہے، اس لیے کہ شہر سے 1 میل دور ہو جانے کے بعد اس انسان کو شہر واپس لوٹنے میں حرج لاحق ہوگا کہ 1 میل شہر سے وہ باہر جا چکا ہے، اب پھر پانی لینے کے لیے 1 میل واپس آئے تو اس میں حرج ہے۔ اور تیمم کی جو مشروعیت ہے اور جواز ہے یہ حرج کو دور کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہم نے دین میں کوئی حرج وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور ہم نے تم پر دین میں حرج نہیں رکھا، تو اس لیے اس انسان کا واپس آنے میں حرج ہے اور حرج کو دور کیا گیا، اس لیے 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور پانی نہ پائے تو اب وہ تیمم کر لے، یہی مختار مذہب ہے، اس لیے کہ واپس آنے میں حرج ہے۔ اور پانی چونکہ معدوم ہے، حقیقتاً پانی معدوم ہے، اور
معتبر پانی جب معدوم ہے تو اب اس کی عدم کا اعتبار کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اب اس کو واپس آنے کا یا لوٹ آنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور امام صاحب ہدایہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب پانی حقیقتاً معدوم ہے تو اب حکم وہی ہوگا کہ وہ انسان تیمم کر لے اور اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تیمم اس وقت جائز ہوگا جب پانی 2 میل کی دوری پر ہو۔ 2 میل یعنی 2 میل اگر دور ہو پانی تو اس وقت میں تیمم جائز ہوگا۔ اور امام کرخی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ وہ پانی والوں کی آواز کو سن لیتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر ہے کہ پانی اتنی دور ہے کہ وہ جن جگہ پر پانی ہے اور اس جگہ کے رہنے والوں کی آواز سن لیتا ہے تو وہ قریب شمار ہوگا، اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اتنی دور ہے کہ جس جگہ پر پانی ہے ان کی آواز کو نہیں سنتا ہے تو وہ انسان بعید ہوگا اور اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اور حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اگر پانی جانب سفر میں ہے، جانب سفر سے مراد یہ ہے کہ جس طرف وہ انسان چل رہا ہے اسی جانب میں پانی بھی ہے تو اب 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اسے ادھر ہی جانا ہے، اب وہاں سے واپس پلٹنا نہیں ہے۔ اور اگر پانی دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے یا پیچھے کی جانب میں ہے تو اب 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ اب اس کو 1 میل پانی لینے کے لیے جانا ہے، پھر 1 میل واپس آنا ہے، تو آنے جانے میں 2 میل ہو جائیں گے۔ امام حسن بن زیاد کا یہی قول ہے کہ آنے جانے میں 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا، جبکہ پانی دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو تو آنے جانے میں 2 میل ہو جائیں گے۔ اور اگر پانی اسی جانب میں ہے جس طرف وہ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اب 2 میل کا اعتبار ہوگا۔ اور امام زفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور قول ذکر فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز کے چھوٹ جانے کا خوف ہے، نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہے تو اس صورت میں اگرچہ پانی دور ہو کے قریب تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن امام صاحب ہدایہ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اعتبار مسافت کا ہے، نماز کے فوت ہونے کے خوف کا اعتبار ہم نے نہیں کیا ہے کہ تیمم کی عبادت کے لیے مسافت کا اعتبار ہوگا، وضو نماز کے فوت ہونے کے خوف سے وضو کو ترک کر کے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز فوت ہونے کا خوف ہے، وقت اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ نماز کا وقت نکلنے والا ہے تو یہ کوتاہی اور کمی اس کی جانب سے آئی ہے، لہذا اس کی جانب سے جب کوتاہی اور کمی آئی ہے نمازی کی جانب سے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں بھائی، باب التیمم، تیمم کا بیان۔ ومن لم یجد الماء وهو مسافر، اور وہ انسان جو پانی نہ پائے تو وہ مسافر ہے، او خارج المصر، یا مصر سے باہر ہے، مسافر نہیں تو کم سے کم مصر کے باہر ہے، شہر کے باہر ہے، بینہ وبین المصر میل، اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے، او اکثر، یہ 1 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے، یہ ہے یتیمم بالصعید، تو وہ انسان پاک مٹی سے تیمم کر لے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی، فلم تجدوا ماء، اے فلم تجدوا ماء مطلقا، کہ اگر تم ماء مطلق نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ وقولہ علیہ السلام، التراب طہور المسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، مٹی مسلم کے لیے طہارت ہے اگرچہ 10 سال تک ہو، جب تک وہ پانی نہ پائے۔ والمیل هو المختار فی المقدار، اور میل ہی مختار ہے مقدار میں، یعنی مقدار کے سلسلے میں میل کا اعتبار یہی مختار مذہب ہے، لأنہ یلحقہ الحرج بدخول مصر، اس لیے کہ اس انسان کو حرج لاحق ہوگا مصر میں داخل ہونے سے، اور تیمم کا حکم جو دیا گیا ہے وہ حرج کو ساقط کرنے کے لیے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج والحرج مدفوع، حرج دفع کیا جائے گا تو حرج کو دور کیا جائے گا، حرج میں ڈالا نہیں جائے گا۔ والماء معدوم حقیقتا، اور ماء یہاں پر حقیقتا معدوم ہے، جب حقیقتا معدوم ہے
اس کے لیے تیمم کا حکم ہوگا۔ والمعتبر المسافت، اور اعتبار سفر کا ہے، اعتبار مسافت کا ہے کہ 1 میل کی مسافت ہو اس کے اور پانی کے درمیان۔ دورا خوف الفوت، نماز کے فوت ہونے کا خوف معتبر نہیں ہے، نماز کے فوت ہونے کا خوف معتبر نہیں ہے۔ لأن التفریط یأتی من قبل، اس لیے کہ یہ کوتاہی اس کی جانب سے آئی ہے، کوتاہی خود اس کی اپنی جانب سے آئی ہے کہ اس نے اتنی کوتاہی کی کہ نماز کو اتنی تاخیر سے ادا کر رہا ہے کہ اب وقت کے فوت ہونے کا خوف ہے۔ تو نماز کے چھوٹ جانے کے خوف سے تیمم کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ کمی اور کوتاہی اس کی اپنی جانب سے آئی ہے۔ 1 میل کتنا ہوتا ہے بیٹا؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 1 میل 3 فرسخ کا ہوتا ہے، 1 میل 3 فرسخ کا ہوتا ہے، اور 1 فرسخ 12,000 قدم کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 12,000 قدم۔ تو 1 فرسخ 12,000 قدم کا ہوتا ہے، اور 1 میل 3 فرسخ کا ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ 3,500 سے لے کر 4,000 گز تک کا میل ہوتا ہے۔ کیا 3,500 کم سے کم 4,000 گز تک 1 میل کہلاتا ہے۔ تو وضو کے پانی کے نہ ہونے کی صورت میں تیمم کے جواز کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ پانی اتنی دور ہو کہ جس کا 1 میل سے اندازہ کیا گیا ہے، یہی مختار اور معتبر مذہب ہے۔